کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم ٹیسٹ کے جو ریزلٹس تھے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ سوری مجھے ٹائم نہیں مل سکا کہ میں آپ کو گروپ میں انفارم کر دوں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ ٹیسٹ سب کا بہت اچھا تھا، مطلب بہت بہت زیادہ اچھا تھا، اور جن لوگوں کے لیے یہ بالکل فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور ترجمہ اور اس کی مطلب ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا اور سارا کچھ، انہوں نے بھی ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت اچھے سے کوشش کی، صرف کوشش نہیں کی، بہت اچھے سے اٹیمپٹ کیا نا۔ اور اچھا، اور جن لوگوں کا ایگزامس تھے کسی کے، اور 3 سے 4 لوگوں کا مطلب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم نیکسٹ ٹائم پر دیں گے، ان کا بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کو بھی ایک دفعہ ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ ٹیسٹ ہوا کیسے کریں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ مطلب یہی تو نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوگا، لیکن بس یہ نا ایک پریکٹس تھی آپ لوگ کی بھی اور ہماری بھی، کہ ہم لوگ کیسے اس چیز کو مزید آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ لیکن ٹیسٹ کا فارمیٹ کچھ چینج ہوتا رہے گا، ٹیچرز چینج ہوں گی، ریٹن بھی ہوا کرے گا۔ جب ہم ذرا آگے پہنچ جائیں گے، کچھ زیادہ کور کر لیں گے، پھر انشاءاللہ ریٹن بھی ہوا کرے گا۔ اصل چیز ریٹن ہے، کیونکہ پہلے تو مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنا لکھنا پڑتا ہے اور اس طرح، لیکن جب ہم پڑھانے کے ٹائم پر آتے ہیں نا، جب یا کچھ دیر کے بعد ہمیں نوٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور ہم اتنی ساری احادیث سوری اتنی ساری تفاسیر وغیرہ پر نہیں مطلب جا سکتے، تو اپنے جو نوٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ اور ایک تو یہ چیز، اور دوسری ایک موٹیویشن میرے لیے یہ بھی تھی، جبکہ مجھے لکھنا نہیں اتنا پسند نا، یہ تفسیر کے نوٹس لکھ لکھ کر ہی اسپیڈ یہاں چیزیں تھوڑی بہتر ہوئی تھیں۔ ایک موٹیویشن یہ تھی کہ ایک اسکالر کا میں نے سنا تھا، وہ اپنے والد کا بتا رہے تھے کہ وہ نا جب بھی کوئی مطلب کوئی درس قرآن کا یا کچھ بھی سنتے تھے نا، تو وہ نا لکھا کرتے تھے نوٹس، مطلب ہینڈ ریٹن نوٹس ہوتے تھے، اپنے ہاتھ سے وہ نا چیزیں لکھتے تھے، اور پتہ نہیں وہ کتنا ان کے اندر تقویٰ ہوگا، کتنا وہ اللہ کے لیے خالص ہو کر وہ کام کر رہے ہوں گے۔ اب جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے مطلب اپنی کاپی پینسل اپنی ڈائریوں کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی پتہ نہیں کتنی نیت خالص ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے جو نوٹس تھے نا، جہاں بیٹھ کے وہ نوٹس بنایا کرتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسجد بنا دی، اور اس مسجد کے اندر آج بھی ان کے نوٹس موجود ہیں، اور وہاں پر جو نا اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں یا جو لوگ آتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، آج بھی ان کے نوٹس لوگ وہاں پر پڑھتے ہیں، مطلب ان کے لیے آج بھی اس میں ہدایت کا نور ہے۔ تو جب ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کام کو زندہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت کر دیتے ہیں، اتنی برکت کر دیتے ہیں کہ بہت دور تک اللہ تعالیٰ چاہے آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، یہ بھی چھوٹے نہیں ہیں، مطلب ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کب ان کے تھرو کسی کو ہدایت دے دیں، اور ان کے تھرو اللہ تعالیٰ کی کسی کو ایسی پہچان ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ انسان بھی اور اس کی آنے والی نسلیں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریاں بن جائیں، ہے نا۔ تو ہم نے کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اور یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ کتنی ساری حدیث ہیں نا، قرآن کی آیات ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے لیے ہم ایک سٹیپ بھی لیتے ہیں نا، وہ ایک قدم جو ہم اپنے مطلب اٹھتے ہیں اور نماز کے لیے اٹھتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے، وہ ایک قدم بھی ہمارے لیے تو ہم تو اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، ہمارے تو شاید مائنڈ میں بھی نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں وہ بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ کل قیامت کو ہمارے جو نامے اعمال ہوں گے، جو ترازو لگایا جائے گا، رائٹ سائڈ پہ اس کا بھی وزن ہوگا، اور بہت زیادہ اس کا وزن ہوگا، اللہ کے ہاں وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ مطلب اللہ کے لیے ایک سیکنڈ بھی ہم دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اور ہمیں بہت لوٹا کر واپس کرتے ہیں۔ وہ وقت کی برکت کی صورت میں ہوگا، وہ رزق میں برکت کی صورت میں ہوگا، وہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ دکھا سکتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے قبر میں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ایک انسان جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو فرشتہ اس کو عذاب دینے کے لیے کہہ لیں، اس کو سزا دینے کے لیے سر کی طرف سے آتا ہے، تو قرآن اس کو روک لیتے ہیں۔ حدیث مطلب وہ بات ذرا لمبی ہے، لیکن ہم اگر قرآن تک رہیں تو قرآن وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ساری احادیث ہیں، قرآن کے آیات ہیں، کہ جو قرآن والے ہیں، اہل القرآن ہیں، اہل اللہ، اللہ نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ ایک طرف قرآن میں اتنی شدید آیتیں ہیں، 25 انبیاء کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے بھی شرک کرتے ہیں نا یہ لوگ بھی، تو ان کے اعمال بھی میں ضائع کر دیتا۔ نبیوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام
مطلب ان کے معاملے میں جب لوگوں نے غلط باتیں کی اور شرک اور اس طرح کی چیزیں شروع کی، وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنی شدید اور اتنی سخت بات کی، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ حدیث میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی فیملی ہے، اہل اللہ اللہ کے کوئی لوگ ہیں، وہاں پر اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا مطلب شدید اس کا رد عمل یا اتنی شدید آیات اتر رہی ہیں کہ ان کے اعمال ضائع کر دوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم دیں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اور اس طرح نا، اور حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں مطلب بتاتے ہیں کہ کوئی لوگ اللہ کی فیملی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر والے ہیں، تو جب پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اہل اللہ ہیں۔ وہ اہل اللہ یعنی اللہ کی فیملی کون لوگ ہیں؟ وہ اہل قرآن ہے، یعنی جو قرآن والے لوگ ہیں۔ تو اب یہ قرآن والے لوگ کون ہیں؟ اہل القرآن کون ہے؟ کیا ہر بندہ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اور جو قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، جمعے کے جمعے سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، یا وہ تینوں کل اپنے اذکار میں پڑھ لیتا ہے، کیا یہ سب لوگ اہل القرآن میں شامل ہیں؟ یا اہل القرآن کوئی اوپر کا لیول ہے؟ یا اہل القرآن کوئی اللہ تعالیٰ کے اسپیشل لوگ ہیں؟ یا ان کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ چیز نا میں انشاءاللہ ایک بہت بہت اچھی بک ہے، مجھے بڑی دیر بعد مطلب اس کا پتہ چلا ہے، لیکن ابھی خیر میں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس میں سے جو سیکھنے والی چیزیں ہوں گی نا، وہ کیا ہے، ایک بہت بڑے نا اسکالر گزرے ہیں، آج سے صدیوں پہلے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ایک گزرے ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان کی لائف سٹوری بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی، بہت ہی زیادہ نا موٹیویشنل ہے کہ کوئی انسان کیسے 20 سال کی عمر تک اتنا زیادہ سیکھ جاتا ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کتنی جلدی جلدی قبول کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان سے پھر اتنے دین کے کام لیے، کہتے ہیں دنیا میں پہلی جو اسلام کے بعد کتاب لکھی گئی نا، کہ جس میں اہل القرآن کی صفات لکھی گئی ہیں اوتھینٹک قرآن و حدیث سے، یعنی قرآن کے حوالے ہیں یا حدیث کے حوالے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اہل قرآن لوگ کون ہوتے ہیں اصل میں جو اللہ کی نظر میں ہے، تو وہ ان کی وہ کتاب تھی، یعنی کہ وہ جو ان اسکالر نے لکھی، تو اس کتاب کی جو آپ کے لیے ہائی لائٹس ہوں گے، یا جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ انسٹاگرام کا جو پیج آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، ام، ہر ویک کوشش کروں گی کوئی ایک کم از کم ایک ریل تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ اس کو ضرور چیک کیجیے گا، کیونکہ اگر اس کتاب پہ ہم کلاس پہ بات کرنا شروع کریں نا، تو ابھی میں نے کتنے پتہ نہیں 2 یا 3 لیکچرز ہوئے ہیں، تو 3 نہیں ہوئے، 2 ہوئے ہیں، تو نہ وہ ہمارے لیے ٹائم کم ہے، اور سبق ہم اپنا پڑھ نہیں سکیں گے، تو ایک دفعہ اس سے ضرور گو تھرو کیجیے گا کہ اللہ کے واقعی میں اہل القرآن لوگ کون ہیں۔ ابھی جو فرسٹ ریل پوسٹ کی تھی اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ اہل القرآن جو ہوتے ہیں نا، جو بہت جسے کہتے ہیں نا بیئر منیمم، کم از کم چھوٹے مطلب بہت ہی تھوڑے لیول پہ جو چیز ہے نا ان کے اندر، وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی زبان کا استعمال، آپ لوگ وہ ریل چیک کرنا، اس کے اندر انہوں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں، بہت ہی زبردست پوائنٹس بتائے ہیں، مطلب جو اہل القرآن، ایک بندہ اہل قرآن بھی ہو اور ایک بندہ غیبت کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے والا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن، اور اللہ کا قرآن ایک نور ہے نا، وہ انہی کے دلوں میں اترتا ہے جو دل تیار ہوتے ہیں، جو دل اللہ کے قرآن کو اللہ کے نور کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، جو ہم نے سورہ بقرہ کی فرسٹ آیت میں پڑھا تھا، ہدی للمتقین، متقین کون ہوتے ہیں؟ جو بچ رہے ہوتے ہیں گناہوں سے، ہے نا، بچ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب وہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، اپنی زبان کو جو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، تو آپ وہ دیکھیے گا، اور پھر انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ گروپ میں بھی شیئر کروں گی وہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے ہر اس بندے کے لیے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، ہم سب کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو آپ لوگوں کا ٹیسٹ تھا اس میں جو ویب سائٹ والی پوزیشنز تھی، وہ ٹائم پر بھی مطلب ڈپینڈ کرتا تھا، جس نے کم ٹائم میں اٹیمپٹ کیا تھا اس کی فرسٹ پوزیشن، اور پھر اس کے بعد اور اس طرح نا، لیکن ماشاء اللہ تبارک اللہ زیادہ تر لوگوں کے سب کوشچنس آسان تھے۔ اور ایک چیز اور کہ ابھی یہ جو ٹیسٹ تھا یہ اوپن بک ٹیسٹ تھا نا، اس میں آپ لوگ اپنا قرآن مجید اوپن بھی کر سکتے تھے، کھول سکتے تھے یا کچھ بھی، لیکن جب نیکسٹ ہم ٹیسٹ کریں گے، ہم نے اتنے اچھے سے اپنے ہر سبق کو اتنی ایمانداری کے ساتھ ہم نے سیکھنا ہے، اور یاد ہمیں تبھی رہتا ہے جب ہم آگے سکھا دیتے ہیں، ایک دفعہ بول کر کسی کو بتا دیتے ہیں نا، تو وہ پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی، ایک تو ہمارے اوپر امانت بھی ہوتی ہے، جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم نے آگے سکھانا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ مجھ سے ایک آیت بھی سیکھتے ہو نا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی سیکھتے ہو نا،
چاہے وہ ایک بھی آیت ہو اس کو آگے پہنچاؤ۔ یہ بالکل نا لوگوں کے ایسے دھوکے میں نہیں ہم نے آنا کہ نا آپ کے پاس کیا ڈگری ہے، اس طرح کی باتوں میں نہ الجھا کریں۔ کوئی بھی اگر آپ کو کویسچن کرتا ہے اس طرح کی چیزیں تو یا ابھی آپ نے دین کی باتیں اسٹارٹ کی، اس طرح ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس طرح کی چیزوں میں نہیں آنا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم نے آگے بات پہنچانی ہے، اور آگے کسی کا کوئی بھی رسپانس ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہی کے سبق میں ہم ایک چیز پڑھیں گے کہ اللہ کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں نا، تو اس کی کیا دو شرائط ہیں۔ کون سی دو شرائط ہیں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ وہ پوری ہوتی ہیں تب اللہ ہمارا کوئی بھی نیک عمل قبول کرتے ہیں، تب اس عمل کو مقبولیت ملتی ہے۔ اور پھر وہ جو اتنی ساری قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں کہ اللہ دنیا بھی آسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کی بھی رحمتیں اور برکتیں ان بندوں کے اوپر اتارتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی اور برے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو ہماری نمازیں نہیں ٹھیک، یا ہمارے عقیدے نہیں ٹھیک۔ مسئلہ کیا ہے؟ تو ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا اللہ کی باتیں سچی ہیں، مسئلے ہمارے اندر ہیں۔ یہ مثال اس وجہ سے میں نے دی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ میں نے قرآن شروع بھی کیا ہے، میں قرآن اور نماز کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر رہی ہوں، میری زندگی میں برکت کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں مطلب ہلچل اور وہ افراتفری والی چیز کیوں نہیں ختم ہو رہی، اور کاموں میں برکت کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جن عالم کہہ لیں، اسکالر کہہ لیں، بہت بڑے، ان کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، ان کی زندگی میں مطلب پہلے تو ہر چیز مشکل تھی نا، اگر کھانا بھی بنانا تو اس کے لیے بھی آپ کو اتنی محنت کر کے آ کے پھر کھانا بنا کر، اور پانی بھی پینا، اتنی دور سے پانی لاؤ گے، یعنی وہ ٹائم لگ رہا ہے نا اس چیز میں، پھر آپ پانی پیو گے۔ اور اسی طرح آپ نے غسل کرنا ہے تو آپ کو گھر سے باہر جا کر اور واش روم اس طرح یوز کرنا ہوگا۔ مطلب کہ پہلے زیادہ مشکل تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت ٹائم لگتا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ لوگوں نے اسی زندگی کو استعمال کرتے ہوئے، اسی وقت کو استعمال کرتے ہوئے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے۔ مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کبھی ہم پڑھ کے دیکھیں اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان، مطلب کسی انسان کی زندگی میں وقت میں اتنی برکت کیسے ہو سکتی ہے نا۔ تو جب ہم واقعی میں اہل القرآن بنتے ہیں نا، اہل اللہ بنتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں بھی برکت آتی ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، مسئلے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ہو سکتا ہے اللہ کے کام کر بھی رہے ہوں، لیکن ہم وہ جو دو شرائط اللہ نے آج کے سبق میں ہمیں بتائی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک مس ہو، ام، یا ہمیں نہیں پتا نا ہمارے اندر کون سی کمی ہے، کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم سیکھتے نہیں ہیں نا، جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، تب تک ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے، تب تک ہم کیسے مطلب کہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں نا۔ تو سیکھنا پہلا عمل ہے، جو سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز سکھائی ہے نا، جو اللہ نے چیز ہمیں بتائی ہے کہ ہم سیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہود اور نصارہ ان کا یہ عمل نہیں پسند تھا نا، تو ہمارا کیسے پسند ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہم سیکھے نہیں، ایک اللہ نے ہر چیز آسان کر دی اور ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم سیکھ جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ نے دو دو مین شرائط رکھی ہیں، وہ بھی اگر ہماری پوری نہیں ہے تو وہ عمل تو ہم کریں گے، وہ نماز اور سجدے چیزیں تو ہم کریں گے، لیکن وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ جب اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی، نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا کرے، جن لوگوں نے ویکینڈ پر بھی آ کر ٹیسٹ دیا اور اتنے اچھے سے محنت کی، اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے کیا۔ لیکن ان میں سے ایک چیز میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی نا، میں ایسا کرتی ہوں سورۃ الفاتحہ ہی اوپن کرتی ہوں۔ یہ مسٹیک نہیں ہے، مطلب کسی کی بھی یہ غلطی نہیں ہے، لیکن ایک چیز سکھاتی ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں سورہ فاتحہ ہے نا، تھنک چلے سورہ بقرہ پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ نمبرنگ نہیں یہاں پر شو ہو رہی۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ ہے آپ کے پاس۔ اب آپ کو کوئی کہے گا نا آیت نمبر 2 پڑھنی ہے آپ نے، مطلب دوسری آیت آپ پڑھیں، تو دوسری آیت جو ہے نا یہاں سے شروع ہوگی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری آیت الذین سے شروع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آیت کہاں سے مطلب اب یہ فرسٹ آیت ہے نا، فرسٹ آیت مکمل ہوگی تو یہاں پر پہلی آیت کا یہ سائن ملے گا آپ کو۔ یہ سیکنڈ آیت ہے، یہاں پر یہ کمپلیٹ ہوگی تو یہ آپ کو سیکنڈ آیت کا سائن ملے گا۔ ایسے ہی تھرڈ یہاں سے شروع ہوگی اور جہاں پر یہ کمپلیٹ ہوگی نا وہاں پر آیت نمبر شو ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آیت نمبر آیت کے اینڈ پر ہوتا ہے، آیت کے شروع پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر جو ہے، جیسے میں کہہ رہی تھی آپ لوگوں سے آیت نمبر 4 پڑھنی ہے، یعنی کہ آیت نمبر 4 تھی ایاک نعبد، ٹھیک ہے؟
یہ والی آیت ہم نے پڑھنی تھی، لیکن موسٹلی سب کو سمجھ آ رہی تھی اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 4، یہ دیکھو الحمد للہ رب العالمین، آیت نمبر 1 2 3 4، یہاں پر آپ کے پاس یہ چوتھی آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ جانا ہے، شروع میں جانا ہے. تو آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں پر آیت کا نمبر ہوتا ہے نا، وہاں پر آیت کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور نیکسٹ وہ جو اگلی آیت کے الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آیت نمبر 5 کے الفاظ ہیں، وہ آیت نمبر 4 نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ وہ ٹیچر نے ایک چیز پہلے بھی بتائی تھی آپ کو کہ جو لیسن جو پلیز میوٹ پر جائیے گا، کسی کا مائک آن ہے. آپ نا جو لیسن آپ کو سینڈ کیا جاتا ہے نا ورڈ ٹو ورڈ، وہی ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے. مطلب یہ کوئی ضد والی بات نہیں ہے، یہ بات ہے. اس والے ترجمے میں بھی نا کچھ ورڈز ڈیفیکلٹ ہیں جو میرے پاس اوپن ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ، جی جی، یا ایھا الناس والی جو آیت ہے نا، یہ جہاں پر مکمل ہو رہی ہے اس کا نمبر اینڈ پر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شروع یہاں سے اور یہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی، اچھا، آپ یہ نا تجوید کا ویسے کوشچن ہے، لیکن اچھا کوشچن ہے. یہ آیت کے اوپر جب لکھا ہوتا ہے نا، آیت کے اوپر آپ لوگ کے لیے آسانی کے لیے یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. جب بھی آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے نا، ہم نے اوپر نہیں دیکھنا، ہم نے آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے ہم یہاں پر رک جائیں گے، وقف کریں گے. یہ جو ہوتے ہیں نا لام الف تو میم، اس طرح کے جتنے بھی ہوتے ہیں، صاد، یا جتنے بھی آپ کو ملتے ہیں 8 9 نا، یہ سارے ہوتے ہیں مطلب آپ نے رکنا ہے یا نہیں رکنا، وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ یہاں پر پوز کرو گے، اسٹاپ کرو گے، کنٹینیو رکھو گے. یہ 3 جو ہمارے پاس کنڈیشنز ہیں نا، ان کو بتاتے ہیں. لام الف لا کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے نہیں رکنا. اب آیت کمپلیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں پر رکنا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر دونوں آپشنس ہیں. آپ یہاں پر کنٹینیو کرنا چاہتے ہو، تتقون الذی جعل، ایسے پڑھنا چاہتے ہو تب بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہاں پر رکنا چاہتے ہو نا، تتقون، تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے یہ چیز زیادہ بیسٹ ہے کہ ہر آیت پر ہم رک جائیں، کیونکہ جب ہم یہاں پر نہیں رکیں گے نا، تو اگلی آیت کے مڈ میں ہم اپنا سانس توڑ دیں گے. مطلب آیت ہم کے درمیان میں رک جائیں گے، جہاں پر رکنا نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو نا یہ آج ہی ٹیچر کا مجھے میسج آیا ہوا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ میں نا اب لیسن میں ترجمے کے ساتھ ساتھ تجوید کا بھی کچھ نا ٹچ دوں گی. اور اگر آپ لوگ تجوید مطلب یہ جتنا آپ کو ترجمے میں ٹائم لگتا ہے نا، اس سے ڈبل ٹائم آپ کو لگے گا تجوید میں، ہے نا. تو جو لوگ صحیح سے مطلب محنت کر کیونکہ ترجمے میں آپ کی کم محنت لگتی ہے، اردو عربک سیم ہے، انسان سنتا ہے مزہ آتا ہے، اور انسان نا اس چیز کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے. تجوید ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. اس میں آپ کو نا بہت پریکٹس کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے تجوید سیکھنی ہوگی نا، اس کے لیے انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے ہم نا کیا کر سکتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ تجوید بہت زیادہ ضروری ہے. پلیز آپ میوٹ پر جائیے گا. کس کا مائک آن ہے؟ اوکے، ہم اپنا سبق کی طرف آتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے ہم سٹارٹ کریں گے. آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے مومنین بندے، اللہ تعالیٰ کے جو ایسے بندے ہیں جو کافر کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کافر لوگوں کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا ہمیں انٹروڈکشن دیا تھا منافقین کا، کہ منافق کون ہوتے ہیں، کہ جو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ اللہ نے ہمیں ٹریننگ دے دی، 3 گروپس بتا دیے. اب ہم دیکھیں کہ ہم کس کے اندر جاتے ہیں. مطلب ہم یا تو مومنین میں سے، استغفر اللہ، کفار والا تو مطلب سائڈ پہ ہو گیا، یا ہم منافقین میں سے ہیں. اور اگر ہمیں منافقت کی کوئی 1 2 باتیں اپنے اندر نظر آتی ہیں، کوئی جھوٹ، کوئی مطلب اگر انسان کو دوغلا پن اپنے اندر نظر آتا ہے، کچھ بھی ہے نا اپنے اندر، دوسروں کے اندر نہیں، تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کلیئر کٹ ایک، آپ یوں کہہ لے کہ نا لسٹ دینے کے بعد
ہمیں شیشہ دکھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات کہنے لگے ہیں، اور ہم نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ سورۃ البقرہ مدنی سورہ ہے، اور یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے مدینہ میں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہاں پر نہ مومن، نہ کافر، نہ منافق، کوئی نہیں، سب لوگوں، جتنے بھی اللہ نے دنیا میں لوگ بھیج دیے نا، ان سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سب میری بات سنو۔ یا ایھا، یا مطلب یہ ہوتا ہے حروف ندا، مطلب کسی کو آواز دینے کے لیے کہ میری بات سنو۔ اب اللہ تعالیٰ سب انسانیت کو، سب لوگوں کو آواز دے کر کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں اللہ؟ اعبدوا ربکم، اللہ کہہ رہے ہیں عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من، سے، قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچو۔ اب اللہ تعالیٰ نا ہمیں یہاں پر نا ایک بات سمجھا رہے ہیں، ایک بات بتا رہے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے زمین آسمان بنائی اور ساری کائنات تخلیق کی، اللہ نے پیدا کر کے ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ اب اللہ تعالیٰ مقصد بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنائی۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو زمین ہل رہی تھی، اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے، یعنی پوری کائنات اللہ نے ڈیزائن کر دی۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، پہلے آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سٹارز رکھ دیے تاکہ ہم نیچے سے دیکھیں، ہمیں پیارے لگیں، خوبصورت لگیں۔ 3 مقاصد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جب انسان نیچے سے کھڑے ہو کے اوپر آسمان کی طرف دیکھیں تو مطلب اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز خوبصورت لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سٹارز بنا دیے، اور اللہ نے پھر روشنی کے لیے سورج بنا دیا ہمارے لیے، کہ کیونکہ ہم نے دنوں کو کام کرنے ہوں گے، روشنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رات کو چاند دے دیا، چاند کی روشنی دے دی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات آکسیجن رکھ دی اس کے اندر، اللہ نے ہوائیں چلا دی، قدرتی پانی، بارش اتار دی، سب کچھ اللہ نے کر دیا۔ سارا کچھ ہمارے لیے اللہ نے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کیا اللہ نے یہ سب لوگوں کے لیے؟ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے کیا، اور یہ اللہ کو نہیں پسند ان کے لیے نہیں کیا۔ سب لوگوں کے لیے اللہ نے یہ چیزیں کی، چاہے کافر بھی ہیں، سورج کی روشنی ان کو ملتی ہے، بارش کا پانی ان کو ملتا ہے، جتنی بھی اللہ نے یہ چیزیں رکھ دی ہوئی ہیں فری میں، ان کا فائدہ مسلمانوں کو بھی ملتا ہے، ان کا فائدہ کفار کو بھی ملتا ہے، ایون کہ منافقین کو بھی ملتا ہے، مشرکین کو بھی ملتا ہے، سب کو ان چیزوں کا فائدہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے میں نے کیا، تم نے کیا کرنا ہے؟ اعبدوا ربکم، تم نے عبادت کرنی ہے اپنے رب کی۔ اب اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری عبادت کرنی ہے، کہ مجھے میری عبادت کرو، میں اللہ ہوں میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر نا اپنی پہچان کروا رہے ہیں ہمیں۔ اب یہ بات اگر ہم سوچیں کہ وہ مکہ کا جو ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ساری وہ صورتیں اتاری تھیں جس میں اللہ تعالیٰ عقیدے کی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ آخرت کا بتا رہے تھے، اپنی پہچان کروا رہے تھے۔ مدینہ میں آ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ عبادت کرو اپنے رب کی، کس نے؟ الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، جو تمہارے باپ دادا تھے، اور ان کے باپ دادا، اور ان کے باپ دادا جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ، بالکل ہی دنیا سے بے نام و نشان جو لوگ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی یاد کروا رہے ہیں ہمیں کہ ان لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، اور تم لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچو۔ اب کس سے بچو؟ جہنم سے بچو۔ جہنم تو ایک بہت بڑا اور اینڈ نقصان ہے نا، اس کے بعد کوئی نقصان نہیں ہے۔ جہنم میں جانا سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بھی خسارے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی نقصان ہیں دنیا میں، پھر اس کے بعد موت کے وقت، اس کے بعد قبر میں، پھر حشر میں، پھر پل صراط میں، اور ان ساری جگہوں پر جو نقصان ہے، ان سب نقصانوں سے اللہ ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میں نے تم لوگ کو پیدا کیا تھا، تم لوگ میری کریشن ہو، میں نے تم لوگوں کو تخلیق کیا تھا، میں تمہیں نقصان سے بچانا چاہ رہا ہوں۔ نقصان سے بچنے کے اللہ تعالیٰ کیا راستہ بتا رہے ہیں؟ اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر ہم نے مین کوشچن یہ بنتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ ہمیں اور بھی اتنے کام ہوتے ہیں، کیسے ہم 24 گھنٹے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ اس بات کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز بتاتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، یا مچھر کے پر کا ذکر آتا ہے، سوری میں بھول رہی ہوں، اس کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، مطلب جو کافر ہے، مشرک ہے، جو سرے سے اللہ کو نہیں مان رہا، اس کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ مطلب اللہ کے ہاں یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، اتنی یہ اللہ کے ہاں مطلب
کوئی وقت نہیں رکھتے نا، جس کے پیچھے ہم پاگل ہوئی جا رہے ہیں، جس کو ہم یہ دنیا ہی تو ہماری ڈپریشن کی وجہ ہے کہ دنیا کا ہی کوئی کام نہیں ہو رہا اور ہم ڈپریشن میں اسٹریس میں جائے جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ چیز ہم نے سوچنی ہے کہ اللہ کے ہاں قیمتی یہ چیزیں نہیں ہیں، دنیا کی ریس اللہ کے ہاں قیمتی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قیمتی وہ بندہ ہے کہ اللہ نے جس حالات میں اس کو رکھ دیا ہے، اللہ نے جن رشتوں میں اس کو رکھ دیا، اللہ نے جس اسٹیٹس پہ اس کو رکھ دیا، اس میں رہتے ہوئے وہ بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور اس طرح، تو اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، اور جب اللہ کی بات مانتے ہوئے ہم ان سے حسن سلوک کریں گے، ان کی بری چیزوں کو سائڈ پہ کریں گے، جو بہت ہی نیگیٹو بندہ ہے اس سے کنارہ کشی کر لیں گے، اسلام دعا کی حد تک ٹھیک ہے، مطلب ہم اپنے لیے خود ہی حکمت کے راستے ڈھونڈیں گے، تو یہ عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہے، اسی سے ہماری جو حقوق اللہ والی باتیں ہیں نا، جو نماز اذکار، اسی سے حفاظت ہوتی ہے، ورنہ ایک زبان کا جملہ نکالنے کی دیر ہے اور ہماری وہ نماز وہ ذکر وہ قرآن پڑھا ہوا ہم کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈالی جا رہے ہیں اور اس کو اس چیز کا فائدہ مل رہا ہے، ہمیں نہیں ملے گا اس طرح فائدہ نا۔ ایک یہ چیز، دوسری چیز یہ کہ اللہ کی عبادت نا، اب جیسے کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اگر بزنس بھی کر رہے ہیں، اب وہ اپنی اپنی فیلڈز میں رہتے ہوئے وہ دیکھیں اللہ کی بات ہم آگے کیسے پہنچائیں گے۔ اب ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے سوچے کہ اللہ کی یہاں پر میں عبادت کیسے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے اس کی جاب تو ہے لیکن اس کو اللہ کے لیے کیسے میں یوز کر سکتا ہوں، اپنے پیشنٹس کے ساتھ حسن سلوک سے جیسے پیش آنا، ان سے بڑھ کر ان کے لیے خیر خواہی کا کام کرنا، ان کو اللہ کی دعوت، کافی سارے ڈاکٹرز اتنے اچھے دائی ہوتے ہیں کہ بہت سارے علماء ویسے دائی نہیں ہوتے، تو ایسے ہی بہت سارے بزنس مین ایسے اللہ کی بات بتاتے ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں بتا سکتے، اور ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کسی بھی اللہ نے اسٹیٹس پہ رکھ دیا نا، وہاں پہ رہتے ہوئے ہم سوچیں کہ یہاں پر میں اللہ کا کام کیسے کر سکتی ہوں۔ اب ایک ہاؤس وائف ہے، اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے اندر ہے، وہ سوچے یہاں پر میں اللہ کا کام کیسے کر سکتی ہوں، کیسے میں اپنے ایموشنز اور اپنی چیزوں کو کنٹرول کر کے میں اللہ کے راستے میں یہ ساری چیزیں لگا سکتی ہوں، اللہ کے راستے میں بیسٹ پرفارم کر سکتی ہوں، اللہ کو میں بن کے دکھاؤں گی، اپنی ہی جن بھی حالات میں ہوں ان میں رہتے ہوئے بہترین انسان بن کے دکھاؤں گی، بہترین مسلمان بن کے دکھاؤں گی، اللہ کو میں بہترین بندی بن کے پیش ہوں گی اللہ کے پاس۔ تو یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے بعد جو فرض نماز ہے اور قرآن یہ ہے، یہ تو اللہ کی عبادت ہے ہی، لیکن اگر جو ہم دنیا کے روٹین ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں، روٹین کے جو ہماری کام اور ذمہ داریاں ہوتی ہے، وہ بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، اور سیکنڈ جو کنڈیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کریں گے نا، تو کامیابی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا عمل قبول کرتے ہیں۔ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں ہم نے قبول کروانا ہے نا، اس کے لیے دو ہی شرائط ہے، ایک خالصتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو، کوئی 10% بھی یا 1% بھی کسی کا حصہ رکھو گے نا، اللہ تعالیٰ اپنا وہ 99% بھی قبول نہیں کرتے، اللہ قرآن میں ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز ہو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی بھی رشتہ ہو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کچھ بھی ہے کسی سے ملنا ملانا ہے کسی سے نہیں ملنا، یعنی وہ حدیث ہے نا، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے چیزیں سائڈ پہ کرنا یا چیزوں کو آگے بڑھانا، آگے لے کر چلنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی عمل چاہتے ہو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اگر وہ دین کا کام ہے۔ دنیا کی چیز ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، مطلب دنیا مطلب میری بات سے کنفیوز نہیں ہونا، کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ اللہ کی کوئی عبادت کرنا چاہتے ہو، نماز، قرآن یا اللہ کے نام کی کوئی چیز آپ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو، آپ کھانا بنا کر دینا چاہتے ہو، کچھ بھی کرنا چاہتے ہو نا، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں جیسے ہمارا یہ موبائل فون یوز کرنا، کمپیوٹر یوز کرنا، یہ اسپیکر پر اذان ہونا، یہ دنیا کے معاملات ہیں، ان میں مطلب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر تو موبائل نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ اس ٹائم پر نہیں تھا تو اب بھی ہم یوز نہیں کر سکتے، تو یہ بات غلط ہے، دنیا کے معاملات ہو رہے ہیں۔ ہاں، ان معاملات میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا موبائل کا کوئی ایسا استعمال تو نہیں جو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کمپیوٹر اور اسپیکر میں کوئی ایسی ہم بدعت یا ایسی کوئی شرک یا ایسی کوئی اللہ کے نافرمانی کی بات تو نہیں کر رہے کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں عبادت کے امبریلا کے نیچے ہی آتی ہیں، سارا کچھ عبادت ہے اگر ہم سمجھے۔ ایک تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات 27 پارے میں بھی ہمیں ایک بات بتاتے ہیں، اللہ مقصد ہی بتا دیتے ہیں ہمیں۔ پتہ ہے کافی لوگوں کو یہی ڈپریشن ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں زندگی میں کیا کرنا ہے، اور
مطلب بے مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مطلب کیا مقصد تھا یہ سب کچھ بننے کا اور مجھے دنیا میں بھیجنے کا اور سارا کچھ نا، اور اسی ڈپریشن میں وہ بہت حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ویژن دیا، اللہ نے ایک مقصد دیا ہمارے آخری سانس تک، وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، نہیں میں نے پیدا کیا کسی بھی جن کو اور نہ ہی انسان کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مطلب اللہ ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا تھا صرف اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت ہم نے پڑھ لی کہ اللہ نے جن بھی حالات میں، جن بھی رشتوں میں، جن بھی چیزوں میں رکھا ہوا ہے، ان میں رہتے ہوئے ہم نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے، ان میں رہتے ہوئے ہم نے غیبت چغلیاں نہیں کرنی، انہی میں رہتے ہوئے ہم نے فرض نمازیں پڑھنی ہے، انہی میں رہتے ہوئے ہم نے قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ہم مطلب انتھک محنت کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں بہت ساری آزمائشی چیزیں شاید اس طریقے سے محسوس بھی نہیں ہوتی نا، لیکن قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اللہ کے راستے پہ رہیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ پہلے قرآن چھوٹتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نمازیں ڈیلے ہوتی ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں انسان سے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بچوں کے ساتھ پھر غصہ اور اس طرح کی چیزیں، مطلب انسان ہر چیز پہ پھر خود پچھتاوا بھی ہوتا ہے نا انسان کو کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ پچھتاوا جس چیز پر ہوگا نا، وہ ہے کہ دنیا میں اس کے پاس جو ٹائم تھا کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو قیامت کے دن اس چیز کا کچھ حسرتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں بتائی ہیں کہ انسان کیسے پچھتائے گا اور مطلب کہے گا کہ کیا کہاں پر میں زندگی آیا ہوں۔ اور ایک تو پچھتاوا اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے بھی ہمیں بتاتے ہیں، وہ دنیا میں انسان زندگی گزار کے چلا گیا، آخرت میں وہ پچھتائے گا کاش میں نے اس بندے کو دوست نہیں بنایا ہوتا، اس سہیلی کے ساتھ میں نے دوستیاں نہیں لگائی ہوتی، جس کے پاس غیبت چغلی اور ان چیزوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس نے ہمیشہ لوگوں کو ہی ڈسکس کرنا ہے، اس نے ہمیشہ لوگوں کی ہی مطلب نکتہ چینی اور اس طرح چیزیں بات بتانی ہے، اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے مجھے۔ تو انہی نقصانوں سے اللہ تعالیٰ نا ہمیں بچانا چاہتے ہیں، لعلکم تتقون، کہ تم بچ جاؤ۔ اب قیامت اور آخرت اور قبر کے عذاب سے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بچ جاؤ عبادت کے تھرو، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کی باتیں جلدی مان لیتے ہیں نا، جو لاسٹ سبق میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، کسی نامحرم کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں، کوئی آپ نہیں وہ کرتے، دنیا کے بھی بہت سارے نقصانوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے ہیں، جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا نا۔ اور ایسے ہی حجاب اگر وقت سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور وقت سے پہلے یہ کہ بغیر کسی نقصان اٹھائے، بغیر کسی مطلب ایک ہوتا ہے انسان خوشی خوشی اللہ کی باتیں مانتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، وہ خوشی خوشی اللہ کی باتیں مانتا ہے۔ ایک انسان کی جب مجبوری بن جاتی ہے اس کی اللہ کی بات ماننا، اب ایک انسان خوشی خوشی نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ دوسرا انسان نمازیں نہیں پڑھ رہا، کل کو اس کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، کچھ مسئلہ ہوتا ہے، اب اس کو مجبوراً اللہ کے لیے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، جبکہ دونوں ٹھیک ہے کہ مطلب ہم چاہے خوشی سے اللہ کی بات مان رہے ہیں، چاہے نہ خوشی سے مان رہے ہیں، ہم مان تو رہے ہیں نا، اللہ کے راستے میں تو ہے نا، لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم خوشی خوشی اللہ کے راستے پر آ جائیں بغیر کسی نقصان اٹھائے۔ تو لعلکم تتقون، تتقون میں بچنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے نقصانوں سے بچائے، لیکن تتقون کا ایک اور مطلب بھی ہے تقویٰ، کہ ہمیں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، جتنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، مطلب اگین ہم نے مائنڈ میں وہی رکھنا کہ اللہ کی باتیں مانتے ہیں، اللہ کی باتیں جتنی ہم مانتے جاتے ہیں نا، تو اتنا ہی انسان کے دل میں تقویٰ بڑھتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تقویٰ کی بنا پر کہتے ہیں قرآن میں کہ من یتق اللہ، جو اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرتے ہیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے میں مخرج بنا دیتا ہوں، یعنی اس کے لیے ہر مشکل پریشانی تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تقویٰ کے لیے بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کا مقصد ہمیں یہ بتاتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے، تقویٰ وہ کام ہے، وہ نیت ہے، وہ باتیں ہیں، وہ بچنا ہے جو ہمیں جہنم سے بچاتا ہے۔ تقویٰ ایک بہت بڑی چیز ہے، جیسے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے نا کہ جھاڑیوں والی جگہ سے ایسے، کانٹے دار جھاڑیوں والی جگہ سے ایسے گزرنا کہ جیسے کپڑے بچا کر انسان بچ بچ کے چل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا میں اپنی زندگی ایسے گزارنا کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کر زندگی گزاریں، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ کے ساتھ دل کا کنیکشن، انسان کا دل تبھی نرم ہوتا ہے، تبھی وہ اللہ کی باتیں لینے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے قرآن کے شروع میں کیا بتایا تھا؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن میں یہ میں انشاءاللہ ریل پوسٹ کروں گی، یہ ان اسکالر نے بہت اچھے سے یہ بات ڈیفائن کی تھی، اس پر ایک دفعہ میں نوٹس بنا لوں، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قرآن میں ہدایت ایک طرح کی نہیں، مطلب قرآن میں ہدایت تو ہے، نور بھی ہے، شفا بھی ہے، اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، لیکن ہدایت پتہ کن لوگوں کے لیے؟ جو تقویٰ کی نیت سے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ قرآن کھولتے ہیں صرف علم کی نیت سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا کیا ہے، جو
جن کی نیت اللہ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا، جن کی نیت جہنم سے بچنا نہیں ہوتا، تو ان کو صرف علم ملتا ہے قرآن سے. لیکن جو اس نیت سے قرآن کھولتے ہیں نا کہ میرے اندر کیا غلطی ہیں، میں وہ ہر گناہ چھوڑوں گی جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اس طرح، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں. ہدن جو ہدایت والی چیز ہے نا، وہ متقین کے لیے ہے، جو صاف دل کے ساتھ اس لیے قرآن کھولتے ہیں کہ میرے اندر جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے وہ دکھائیں گے قرآن کے تھرو، اور میں پھر ان کی اصلاح کروں گی. ٹھیک ہے، تو تتقون کے دونوں مطلب ہیں. تتقون جہنم سے بچنا بھی اور ہر نقصان سے بچنا بھی، اور تقوی بھی. جب تقوی اختیار کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے بچ بچ کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مشکلات سے بھی نکالتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مشکلات سے نکالتے ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور بلکہ اللہ صرف یہی نہیں، اللہ کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. یعنی ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجیں گے. رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے نا، رزق میں اللہ تعالیٰ مطلب ہر وہ نعمت اللہ کی شامل ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہر چیز ہی رزق ہے. اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی اس کے لیے رزق ہے. ہر چیزیں مطلب اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے رزق ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں وہاں سے رزق دوں گا. سکون نہیں ہے نا کسی کے پاس، دل کا سکون نہیں ہے، ڈپریشن میں جا رہا ہے، تو یہ دل کا سکون بھی اللہ کا رزق ہے، بہت بڑا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقویٰ کی وجہ سے میں آپ سب کو رزق دوں گا، اور اللہ کی باتیں سچی ہیں. اور جب ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکون اور غنا. ہاں انشاءاللہ یہ بات بھی انہوں نے بڑے اچھے سے ڈیفائن کی تھی کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اہل قرآن ہوتے ہیں، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ غنا سے بھر دیتے ہیں. اب یہ غنا کیا ہوتا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اوکے، آیت نمبر 22. اب اللہ تعالیٰ نا اپنی پہچان کروانے لگے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، زندگی میرے مطلب اللہ کی مرضی پہ گزارو. جب اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے حکموں پر ہم زندگی گزارتے ہیں نا، تو یہ اللہ کو واحد ماننا ہے. توحید ہے یہ، مطلب اللہ تعالیٰ کی نا اصل میں توحید ہے ہی یہ چیز کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، عبادتوں میں بھی اور اطاعت میں بھی. مطلب ایک طرف اپنے نفس کی بات ہے نا، ایک طرف اللہ کی بات ہے. تو نفس کی بات مانیں گے تو ہم نے نفس کی پوجا کی، اللہ کی بات مانیں گے تو ہم نے اللہ کی بات مانی، اللہ کی عبادت کی. ٹھیک ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم مانتے ہیں نا، تو وہ محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہوتی ہے. اللہ کی بات اب دیکھیں نا کہ اگر پیرنٹس کے ساتھ ہم کہیں کہ آپ کے ساتھ محبت بڑی ہے، بڑا پیارا اور یہ وہ سارا کچھ، لیکن بات ہم ان کی ایک نہ مانیں. اور ایسے ہی اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کہیں محبت تو بڑی ہے، مطلب سب کچھ ہی قربان ہے اور یہ اور وہ، اور اٹھ کر ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے حجاب نہیں لیا جاتا، ہم سے غیبت نہیں چھوڑی جاتی، تو ایسی محبت کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ اللہ کی محبت دو چیزوں میں ہے. ایک تو اللہ کے ساتھ جو ہماری محبت کا رشتہ ہے وہ تو ہے، اس کے بعد ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری، یہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی اور رسول ماننا آخری، اور ان کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ من یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا، اصل میں یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی میں انسان کو دنیا آخرت کی بھلائی ملے گی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو جب ہم اللہ کی باتیں ماننا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتی ہے جس نے جعل بنایا لکم، تمہارے لیے. اب اللہ تعالیٰ وہ جو اوپر بات ہم نے ڈسکس کر لی نا، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے بنایا اردا، زمین کو، فراشن، فرش، بچھونا، مطلب زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں. اور جن کے پاس آپ سوچے گھر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی زمین تو ہے نا، تو وہاں پر وہ سو جاتے ہیں. زمین تو کسی سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا نا، کوئی انسان کسی سے گھر چھین سکتا ہے، اس کا بستر چھین سکتا ہے. اللہ کی زمین تو ہم کسی سے بھی نہیں لے سکتے. بڑے سے بڑا فرعون بادشاہ بھی ہو، وہ کسی کو ایک ملک سے نکال سکتا ہے، یہاں سے نہیں نکال سکتا کہ اللہ کی زمین سے نکل جاؤ. والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ رب جس کو میں نے کہا کہ تم عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں. دن رات ہمارے ایسے ہونے چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ جب ہم سوتے ہیں، اذکار پڑھ کر جب ہم سوتے ہیں نا، اور اس نیت سے سوتے ہیں کہ ہم چاہے تہجد کے لیے، چاہے فجر کے لیے، یا کسی بھی نماز کے لیے ہم نے اٹھنا ہوتا ہے، تو وہ جو سونا ہے نا وہ بھی عبادت ہوتی ہے. جب ہم سوئیں گے، ریلیکس کریں گے، تو تبھی تو ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے. اور پھر اللہ بتاتے ہیں وَأَنزَلَ، اور اللہ نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی. ٹھیک ہے. فَأَخْرَجَ، اللہ کہتے ہیں پھر میں نے نکالا، بِهِ، اس کے ذریعے، یعنی پانی کے تھرو اللہ نے نکالا، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کو، رِزْقًا لَكُمْ، رِزْقًا کس کے لیے، لکم، تمہارے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو بارش کا اتارنا تھا اور یہ سارا اللہ نے کیا، یہ کیوں کیا؟
تاکہ ہمیں رزق ملے۔ فلا تو لب بتا رہے ہیں، فلا تو نہیں، تجعلوا نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ اندادن شریک، کوئی بھی شریک، کوئی بھی شرک والا کام اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ نہیں کرو تم۔ جو کام اللہ کے ہیں وہ صرف اللہ کے ہیں، اللہ نے کسی کو اس کے اندر کوئی حصہ نہیں دیا۔ اولاد اللہ نے ہی دینی ہے، اس کے اندر اللہ نے کسی دوسرے کا حصہ نہیں رکھا۔ وہ ڈائریکٹ ہم اللہ سے دعا مانگے، رزق وہ اللہ کا تھا، اللہ کہہ رہی ہے میں نے اتارا، اگر مجھ تک ابھی تک نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی طرف سے رکا ہوا ہے، ہم اللہ سے مانگے، دوسروں کی طرف نہیں ہم دیکھیں۔ وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے، اللہ نے ہمیں پہچان کروا دی ہے اس پوائنٹ تک، اب تمہیں پتہ تو چل گیا، اب اللہ کے لیے تم نے کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یہاں سے ہمیں نا ایک اور ہنٹ بھی ملتا ہے، وہ ہنٹ کیا ہے کہ اللہ کی پہچان ہمیں ہو گئی، ہم اللہ کے راستے پر آگے، ایسا نہیں ہے کہ اب ہم شرک سے بالکل آزاد ہو گئے، ہو سکتا ہے انسان کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کا شریک بنا دے کسی کو۔ وہ اگر ہم سوچیں تو سب سے بڑی مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے نا، کہ شرک ہمارے دلوں میں مطلب وہ چونٹی کی طرح رینگتا ہے، آ بھی جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کیا چیز ہے؟ ریاکاری، کہ جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اور بعد میں جب لوگوں سے وہ ہمیں صلہ نہیں بھی ملتا، یہ حدیث کا پارٹ نہیں ہے، ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، پھر انسان کیا کہتا ہے کہ اس وقت میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، آج اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو لوگوں کے لیے کیا ہی کیوں تھا وہ کام؟ اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا تو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا، اور اگر وہ انسان آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو انسان کو دکھ تو نہ ہوتا نا، انسان ڈپریشن میں نہیں جاتا، پریشان نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو جب اللہ کے لیے ہم چھوٹا بڑا ہر کام کریں گے نا، اسی میں خیر ہے، اسی میں سکون ہے۔ ایک تو ہم ہر کوئی بھی اچھا کام ہے صرف اللہ کے لیے ہم کریں، دوسرا ہم کسی کو کھانا بنا کر بانٹ رہے ہیں، ہم کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ہر کام کو دیکھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کن دنوں میں ہم یہ سارا کچھ بانٹ رہے ہیں، کن وقتوں میں ہم بانٹ رہے ہیں، کن طریقوں پہ ہم بانٹ رہے ہیں، کیا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا بھی تھا یا نہیں، یا ہم بس ایک وہ ساری دنیا ایسے کر رہی ہے، ساری دنیا تو نہیں، ہمارا کلچر ایسے کر رہا ہے تو ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو اکثریت کا معاملہ ہے نا وہ بھی ہمیں بتا دیں گے، تو ہم نے اس زوم میں نہیں رہنا کہ ہمیں سمجھ آ گئی یا ہمیں اسلام ہم نے قبول کر لیا تو ہم تو شرک نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ ان کے بارے میں جیسے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف نا اس چیز کا ہے، اس سوری خوف نہیں ڈر اس چیز کا ہے کہ شرک ہمارے دلوں میں مطلب کہ ریاکاری آ جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو اپنے اوپر آنکھ رکھنا، اپنے اوپر خود کو بہت کرٹیکل نظر میں رکھنا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ جب ہم جڑے رہتے ہیں نا تبھی یہ پاسبل ہے، کیونکہ قرآن ہی ہمیں شیشہ دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ، ایک دفعہ مکی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا تھا، اور دوبارہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر یہ چیلنج دے رہے ہیں، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ اور اگر کنتم تم ہو فی ریب کسی شک میں، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے اتاری، نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، وہ کیا چیز تھی؟ قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے نا کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، علی عبدینا جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا تو تم لے آؤ، بصورتن کوئی ایک صورت، مثلہ من سے، مثلہ اس جیسی، یعنی کہ اگر تم لوگوں کو اس بات پر کوئی ڈاؤٹ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے یا نعوذ باللہ استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے سے مطلب بات بتائی ہے، تو تم لوگ بھی تو انسان ہونا، جاؤ تم لوگ ایسی کوئی صورت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مکہ کا جو ٹائم تھا، مکی صورتیں جب اتر رہی تھی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نا سورہ ہود میں ایک چیلنج دیا تھا کہ تم لوگ ایسی کوئی لے آؤ، ایسی کوئی آیات اگر تم سچے ہو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَدْعُوا اور تم پکارو، بلاؤ، شُهَدَاءَكُمْ اپنے گواہوں کو، شاہدو اتنا وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ اپنے جتنے بھی شہید اپنے گواہ ہیں ان کو بلا لو، من دون اللہ مگر اللہ کے سوا، ان کن تم صادقین اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو، یعنی اگر تم یہ صحیح کلیم کر رہے ہو نا، صحیح باتوں کے دعوے کر رہے ہو، تو پھر تم لے آؤ اللہ کے علاوہ اپنے دوسرے گواہ، اپنے دوسرے ساتھی لے آؤ، اور پیش کرو ایسی کوئی صورت۔ یہ وہ چیلنج ہے۔ اب ہم سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتنی بڑی صورت
کتاب ہے اور قیامت تک کے سب لوگوں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا چیلنج کیوں نہیں دیا؟ ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا کے دکھاؤ، جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈیں کرتے تھے کہ ہمیں یہ معجزے دکھاؤ، تو اللہ نے اتنی یہ بات کیوں کی کہ ایسے الفاظ تم لے آؤ، جبکہ وہ ہے بھی عرب تھے، مطلب کہ ان کے لیے عربی کون سی مطلب کوئی مشکل چیز تھی نا؟ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی معجزے دیے تھے جو اس ٹائم پر جو چیز جو علم پیک پر جا رہا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر نا جادوگری کا جو علم تھا وہ چیز بہت مطلب مانی جاتی تھی، بہت پیک پر جا رہا تھا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا اسی کے اکارڈنگ دیا جس میں جادو اپنے گھٹنے ٹیکتے، یعنی جادو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جادو کا اینڈ تھا جہاں پر، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سٹارٹ ہو رہا تھا. جادوگروں نے گھٹنے ٹیک دیے بلکہ سجدوں پہ گر پڑے. ایسے ہی جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کا جو ٹائم تھا وہ طب کا ٹائم تھا نا، یعنی میڈیکل کا ٹائم تھا. وہ لوگوں کو علاج اور چیزیں یہ چیزیں وہ علم بہت مانا جاتا تھا اور بہت زیادہ لوگوں نے سیکھ لیا تھا. تو اس نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ بیماریاں ٹھیک کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آم، مردہ کو زندہ کرنا، مطلب ایک انسان کسی بیماری سے فوت ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اس کو اللہ کے نام سے زندہ ہونے کا کہتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا، ان کی جب اللہ تعالیٰ کتاب اتار رہے تھے، وہ ٹائم تھا عربک کا، مطلب عربی زبان کا، عربی لٹریچر کا، کہ جن لوگوں کو شعر و شاعری اور مطلب عربی بہت اچھی آتی تھی نا، وہ علم والے مانے جاتے تھے. اور وہ پیک کا ٹائم تھا، لوگ شعر و شاعری میں اور ان چیزوں میں بہت آگے تھے، اور ان کو اندازہ تھا کہ نا ہماری حد کیا ہے، اور یہ کون انسان کس کو سب سے اچھی عربی اور چیزیں آتی ہیں. اور انہوں نے ایسا بھی کیا تھا ایک دفعہ مکہ کے ٹائم پر، ایک شاعر تھا، اس کے پاس لے گئے قرآن کی آیتیں، اور پھر وہ بندہ اینڈ پہ ہار گیا تھا، اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے کہ یہ تو مطلب یہ کیا چیز میرے پاس لے آؤ، اس کا تو کوئی توڑ ہے ہی نہیں میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جب منافقین، کیونکہ جو ہے نا کافر اور مسلمان، یہ بلیک اینڈ وائٹ ایک معاملہ ہے نا. جو منافقین کا جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ذرا آپ یوں کہہ لیں کہ کیونکہ مبہم ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا کون منافق ہے، کون مومن ہے، اور کون مخلص ہے کون نہیں مخلص. اللہ کو تو پتہ ہے لیکن ہمیں تو نہیں پتہ نا. تو یہاں پر ایک دفعہ پھر وہ چیزیں ریپیٹ ہونا ضروری تھیں. یعنی اگر کسی کے جو ظاہر نہیں کر رہا اس کے دل کے اندر بھی شک ہے نا، تو لے آؤ ایسی کوئی صورت. حالانکہ جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہاں پر تو پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، سو کولڈ پڑھے لکھے یہودی وہ موجود تھے. تو اللہ نے کہا کہ لے آؤ ایسی کوئی صورت، اگر تم سچے ہو نا تو اپنے جو شریک، اپنے جو ساتھی ہیں نا جو بڑے علم والے اور اس طرح پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھی بلا لاؤ، اور اگر سچے ہو اپنی بات میں تو لے آؤ ایسے. پھر اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پھر اگر لم نہیں تفعلوا تم کر سکو گے، یعنی اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں یہ کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي تو ہوش کے ناخن لو، فَاتَّقُوا ڈرو، النَّارُ الَّتِي اس آگ سے جو وقودها جس کا ایندھن الناسو لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، وہ عدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے. اس آیت سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے، اللہ خود ہی بتا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس انسان کی کیا ابیلٹی ہے، کہاں تک یہ کام کر سکتا ہے، کیا چیز اللہ نے سکھائی ہے اور کیا نہیں. اللہ کو خود پتہ ہے کہ یہ ہماری بس کا کام ہے ہی نہیں، کہ کسی بھی انسان کا کتنا بھی کوئی عربک سیکھ جائے اور ہو جائے، وہ اس کے بس کی چیز نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیات جیسی کوئی آیتیں اتار لائے، ہے نا. اسی وجہ سے تو وہ عرب یہ آیتیں سن کر مسلمان ہو رہے تھے اور اس طرح نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں سب کو، ہم سب کو عدت للکافرین جو جہنم ہے وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. یعنی اگر کوئی مومن مسلمان دنیا میں مسلمان تھا، اگر اس کے اندر کفر ہوگا، شرک ہوگا، پھر وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے. لیکن اگر کوئی انسان جس کے گناہ بہت زیادہ تھے اور شرک اس نے کبھی نہیں کیا، ہاں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکال لیا جائے گا. لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتی کہ کتنے عرصے تک، کتنے سالوں تک، کتنی صدیوں تک، پتہ نہیں کتنے عرصے تک اس کو جہنم میں رہنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. وہ بھی صرف اس بیس پر کہ وہ توحید پر پکا تھا، اس نے کبھی شرک نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو 21 پارے میں ہم کبھی اللہ کرے پہنچیں گے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نا ہمیں ایک بات بتاتے ہیں کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا. یہ صرف ایک الارم دینے کے لیے، ایک ریمائنڈر کہ جو اللہ کے نزدیک جو بندہ بے نمازی ہے نا،
وہ بھی اللہ کے نزدیک مشرک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دوسروں کو نہیں فتوے لگانے کہ دوسرے سارے مشرک ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی فیملی کو دیکھنا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے بنے۔ نماز کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، نماز ہی تو ہماری بیس ہے، نماز ہی تو، نماز پڑھتے رہیں گے نا، جو گناہ نہیں چھوٹ رہے اللہ تعالیٰ وہ بھی مطلب چھڑوا دیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے، تقوی انسان کے اندر آ جائے گا۔ نماز نہ پڑھنا، اللہ اپنے قرآن میں بھی بتا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ بین العبد و بین الکفر، بندے اور کفر کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ الصلاۃ، نماز، یعنی کہ نماز ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہم نے یہ کافر ورڈ سمجھ کے خود کو اس سے مطلب بری نہیں سمجھ لینا کہ یہ تو کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، ہمارے لیے تو وہ بشیر الذین جنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے بہت سی چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جو کفر اور شرک مطلب ہیں، اور ہمارے کلچر میں، ہماری چیزوں میں وہ ہو رہا ہے، وہ کام سارے ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے اپنا نفس، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو نفس کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی نفسانی خواہشوں کی لسٹ بنا لیں، اور ایک طرف اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی لسٹ بنا دیں، اور پھر ہم کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا سوری، یہاں پر ایک اور چیز تھی کہ جو پتھر اور لوگوں کا ذکر ہوا ہے، فاتقوا النار التی، اللہ کہتے ہیں کہ اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ پتھروں کے بارے میں دو چیزیں مطلب دو چیزیں، دو اقوال کہہ لیں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے نا، مطلب یہ کوئی مطلب چھوٹے انسان کی بھی بات نہیں ہے، استغفر اللہ، جو مفسر قرآن عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا مطلب اس بات پر ہے اتفاق کہ یہ جو پتھر ہے نا، گھندک کے پتھر ہوتے ہیں، کوئی بڑے سخت اور نہ اس طرح کے، وہ پتھر ہیں، ان سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ لیکن اسی دوسرے اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہیں جو جن کو نا دنیا میں پوجا جاتا تھا، مطلب جن کے بت تراشے جاتے تھے اور اس طرح نا، تو وہ والے پتھروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ان کے تھرو آگ جلائی جائے گی۔ اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں کون ہوگا؟ الناس، کون سے لوگ ہوں گے؟ منافقین لوگ ہوں گے، جو جہنم سے جن کی آگ کو مطلب جلایا جائے گا، سب سے نیچے، سب سے جو سخت سزا والی جگہ ہوگی، منافقین ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ سے بھی منافقت کرنے سے باز رہنا ہے، اور ہمیں لوگوں سے منافقت کرنے سے بھی باز رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام کیا تھے کہ ان کو جب نا جہنم اور اس طرح کی آیتیں بتائی جاتی، اتنا وہ ڈرتے تھے، اتنا وہ روتے تھے کہ مطلب ان کو دنیا کی اس طریقے سے نہیں رہتی تھی، کہ وہ بہت ہی زیادہ وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نا قرآن میں کیا ہے، جب بھی جہنم کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا بھی ضرور ذکر دیں گے۔ تو پھر جب جنت کا ذکر آتے تھے نا، تو صحابہ کرام خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر خوشخبری دیں گے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ۔ اچھا، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جہاں پر جہنم کا ذکر ہو رہا ہے اور بعد میں جنت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مطلب دوسرا بھی کر سکتے تھے نا کہ وہ پہلے وہ بشیر الذین ہوتا اور بعد میں فتقوا النار التی ہوتا۔ تو بات یہ ہے مطلب ہم اپنے بھی انالیسس کریں، اور بلکہ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کو جو فیکٹر سب سے زیادہ موٹیویٹ کرنے والا ہے نا، سب سے زیادہ مطلب اس کو چلانے والا ہے، وہ خوف کا فیکٹر ہے۔ یعنی وہ جو اس کو انسان کو ڈر، کیا چیز ہے کہ وہ اس کو راتوں کو جگائے انسان کو، اور وہ اپنے ایگزامس کی تیاری کرے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں اور میرے وہ سارے پیسے اور ٹائم وہ سارا کچھ ضائع نہیں ہو جائے، خوف ہے نا۔ تو اس خوف کے ڈر سے وہ اٹھ کے پڑھے گا اور محنت کرے گا۔ اور ایسے ہی ہم لوگ، جنت کی موٹیویشن تو ہوتی ہے، لیکن ہمیں جہنم سے زیادہ ڈر لگتا ہے نا کہ کہیں ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے۔ تو قدرتی ہمارے اندر یہ چیز ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کے لیے جنت کی موٹیویشن یا اپنے گول ان کے اتنے کلیئر ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کرام تھے، اپنے ویژن میں وہ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ان کو خوشخبریاں زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں، زیادہ ان کو مطلب نا چلاتی ہیں وہ۔ وبشر، اور خوشخبری سنا دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک کو مان لیا، ایمان لائے ہیں، ان کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ وعاملوا الصالحات، اور جو نیک کام کر رہے ہیں، جنہوں نے وعاملوا اور کام کیے، الصالحات نیک کام کیے، انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، جنات، جنتیں ہیں۔ نون کھڑی زبر کے ساتھ ہے، جنتن ہوتا ہے نا گولتا کے ساتھ، نون کے اوپر کھڑی زبر نہ ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے نا ایک جنت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جناتن، یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، ایک نہیں بہت ساری جنتیں ہیں، تجری، چلتی ہیں، من تحتی حل، اس کے ان کے نیچے، انہار، نہریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں ایسی جنتیں ہیں، ایک بھی نہیں کافی ساری جنتیں ایسے لوگوں کو ملیں گی
کیا انہوں نے کیا کہ ایمان لائے ہیں، اپنے ایمان پر قائم رہے ہیں اور نیک کام کرتے جا رہے ہیں، نان اسٹاپ اپنی موت تک وہ نیک کام کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور وہ نہریں کون سی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں؟ دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی نہریں ہوں گی، اور انسان اس چیز کو انجوائے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کلما، جب کبھی بھی روزی کو رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، یعنی اس جنت میں جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ، کسی پھل وغیرہ کا، رزقن، کوئی رزق، قالوا، تو وہ کہیں گے ہاذا، یہ تو وہی ہے، الذی، وہ جو رزقنا، ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی دنیا میں جو ہم فروٹس جو چیزیں کھاتے ہیں نا، اسی کی ملتے جلتی چیزیں جنت میں ہوں گی، مطلب دیکھنے میں ملتے جلتے ہوں گے، ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔ وَأُوتُوا، اور لائے جائیں گے، بھی، اس کے ساتھ، متشابہہ، مطلب ملتے جلتے، یعنی اس سے کوئی ملتی جلتی چیزیں ہوں گی، ایگزیکٹ دنیا کے جیسے فروٹس ہیں ویسے نہیں ہوں گے، دیکھنے میں ملتے جلتے ہوں گے، ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا، اور ہر دفعہ جب بھی انسان کھائے گا اس کا ٹیسٹ بڑھتا ہوگا، اور وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوگا، یعنی انسان کھا کھا کر اکتائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواجن، بیویاں ہوں گی، مطہرہ، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جنت میں ایک دفعہ انسان چلا گیا نا، ایک دفعہ انٹری ہو گئی، اب کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی انزائٹی نہیں ہے کہ کل کو مجھے یہاں سے نکال، مطلب باہر نہ پھینک دیا جائے، نکالا نہ جائے، کیونکہ جنت کی انٹری ہمیشہ کی انٹری ہے، جہنم کی انٹری کافروں کے لیے اور مشرکین کے لیے ہمیشہ کی انٹری ہے، کبھی بھی وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے۔ ہاں، وہ انسان کہ جس کے دنیا میں گناہ بہت زیادہ تھے لیکن کفر اور شرک نہیں کیا، ان کو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دیں گے اور پھر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن وہ بھی کبھی ہم حدیث پڑھیں تو بہت ہی زیادہ انسان کو خوف زدہ کرنے والی حدیث ہے کہ کتنے عرصہ وہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کی باڈی کیونکہ پوری جل گئی ہوگی اور سارے اس کے اوپر نشانات ہوں گے، پھر ایک نہر میں ان کو جیسے غسل کہہ رہے ہیں، غسل دلوایا جائے گا اس طرح، تو وہ بھی ایک نا انسان کے لیے کوئی، ٹھیک ہے جہنم سے آزادی تو مل جائے گی لیکن اتنی اچھی چیز نہیں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، نان اسٹاپ جنت کے، یا اللہ دنیا میں جیسے ہی آنکھ بند ہو، تو حدیث میں آتا ہے نا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کی جنت کے درمیان میں صرف اس کی موت حائل ہے، جیسے انسان فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیں گے۔ اوکے، آج کے لیے اتنا ہی لیسن انف ہے کیونکہ ہمارا ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔